میرا نام محمد جیلان آزاد تاری ہے۔ لیلۃ القدر میں جو صدقہ کرے کیا اس صدقے کا 84 سال تک ثواب ملتا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو کتنا صدقہ کرنا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دیں۔ لیلۃ القدر میں ایک یعنی لیلۃ القدر جو ہے نا خود یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ انا انزلناہ کی سورت جو ہے نا قرآن شریف اس میں یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب وہ کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ 84 سال اس کے ٹھیک ہے بنتے ہیں، لیکن 84 سال پر ڈن نہیں ہے نا، 84 سال سے بہتر ہے۔ تو اس بہتر کی کیا مطلب ہے کہ حد ہے وہ اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ رات جو ہے آج کی جیسے رات ہے 25ویں رات، تو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تجربات جو بیان کیے ہیں کہ جب جب جمعرات کا روزہ پہلا ہوا تو میں نے لیلۃ القدر 25ویں شب میں پائی، ان کے تجربے سے کہ آج جیسے ہمارے یہاں 25ویں شب ہے تو ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو۔ تاکرات بھی ہے، تاکراتوں میں زیادہ تر روایتیں جو ہیں کہ اوڈ نائٹ جو ہوتی ہے تاکرات پہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ فکسنگ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ نہیں بتائی گئی، جیسے ہمارے یہاں 27ویں رات کو لیلۃ القدر عام طور پہ بولتے ہیں، لیکن یہ بھی 100% نہیں بول سکتے کہ اللہ کو پتا کون سی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو بندہ یہ کہ حرص کرے کہ شاید آج لیلۃ القدر ہے، چاہے آج لیلۃ القدر ہے، تو یہ عبادت میں مزید آگے بڑھے۔ تو ہر نیکی یعنی ہر نیکی ایسی ہوگی کہ پھر کہ جیسے کہ 1000 مہینوں سے بہتر وقت میں آپ نے کی، یہی کہا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام ابو بکر اتاری ہے۔ عرض ہے کہ جیسے فرض نماز میں کندھے کے ساتھ کندھا ملنا ضروری ہے، ایسے ہی صلاۃ التسبیح یا اشراق و چاشت میں کندھے کے ساتھ کندھا ملنا ضروری ہے۔ یہ فرضوں کے لیے خاص نہیں ہے، جب بھی جماعت قائم ہو اور اس کی صفیں جب بنتی ہیں تو ان میں صف کا طریقہ کاری ہے، کندھے سے کندھا ملنا بولتے ہیں، ویسے لکھا ہے مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو فتح رضویہ شریف میں، لیکن کندھا جو ہے نا یہ رگڑ کھا رہا ہو۔ جنت میں جب لوگ داخل ہو رہے ہوں گے نا اس میں بھی یہ لکھا گیا مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہوگا، کندھے سے کندھے لیکن وہ رگڑ کھا رہے ہوں گے۔ تو اس طرح مطلب ایک دم جام ہو کندھے ایک دوسرے سے تو صف میں، اور کسی کا سینہ وغیرہ سینہ بھی آگے نہ نکلا ہوا ہو، گردن بھی ایک سیدھ میں ہو، یہاں تک کہ پاؤں کے جو ٹخنے ہیں وہ بھی ایک سیدھ میں ہو۔ ایسی صفیں بنانے والے تو اب مزاروں میں، صف تو پہلی بھی صحیح نہیں ہوتی آج کل، کتنی کوشش کر لو۔ ہماری اپنی یعنی چند افراد ہوتے میں نے نوٹ کیا ہے صف سیدھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہے کہ اب ایک آدمی چاہتا بھی کہ سب سیدھی ہو تو وہ بیچارہ اکیلا کرے گا کیا؟ وہ اس کے اصول کے مطابق اگر بتا دیا بھائی جیسے یہاں لکیر بنی، اب تو اتنے بڑے تو پٹے بناتے ہیں مسجدوں میں، پٹے پہ سب بنے گی کیسے؟ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ پٹا پٹی کے بجائے لکیر ہو نا، جیسے بالکل ایک لکیر ہو سادہ سی، بھلے کلرڈ ہو تاکہ پتہ چلے کہ جیسے لال لکیر ہے، یہاں ہے لال لکیر بھی ہے، پٹیاں بھی ہیں، پٹی بھی رشکی ہے، لال لکیر مکہ مدینہ کہ لال لکیر سے ایڑی کا آخری حصہ اپنا ٹچ ہو، بندہ اگر اس طرح سارے کھڑے ہو نا تو امید ہے کہ صف سیدھی ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کے لال لکیر پر ہم کھڑے ہوں گے تو کسی کی ایڑی پیچھے آ جائے گی، کسی کا پاؤں کا تلوا بیچ میں ہوگا تو یوں صف ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح یا کالی پٹی ہے، جو کالی پٹی کا اگلا سرا جو ہے، اس کے یہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کی بات کر رہا ہوں کہ اگلا سرا، اگلے سرے پر ایڑی رہے
اور اگلے سرے سے پیچھے ہرگز نہ جائے اور آگے بھی نہ جائے. اب اتنی پریکٹس کیسے ہو, اتنا اہتمام کرے کون, اتنا سمجھائے کون کس کو؟ تو یوں مطلب صفیں اب جو مسجدیں بنا رہے ہیں جہاں ہیں, اب وہ تو اب کیا کر سکتا ہوں میں, کچھ بول تو نہیں سکتا اس پر. جہاں مسجدیں اب بن رہی ہیں جہاں بھی, اگر میری اس درخواست پر سیریس لیں گے, بھلے مجھ سے کوئی ناراض بھی ہو, لیکن صفوں کو سب مانتے ہیں نا, تو اگر صف کے بارے میں اگر آپ غور فرمائیں گے نا کہ یہ لکیر کا جو میں نے مشورہ دیا ہے یہ انشاءاللہ کامیاب ہے کہ ہر جگہ آپ مسجدیں, جیسے ہماری اپنی مسجدیں بن رہی ہیں, تو تمام عاشقان رسول, علماء اہل سنت, ائمہ اہل سنت جو ہیں, یہ میری اس درخواست پر, بھلے مطلب میں چھوٹا آدمی, مجھے میں اچھا نہ لگتا ہوں, لیکن میری اس بات پر اب غور فرمائیں کہ اگر یہ لکیر کی صف سب جگہ مسجدوں میں بنے گی نا, صف سیدھی کرنے میں مدد ملے گی. یہ بڑے بڑے پٹے مسجدوں میں نے خود دیکھے, اتنے بڑے بڑے پٹے ہوتے ہیں, پورا پاؤں سما جائے. اب سب بنے گی کیسے؟ اس میں کوئی آگے ہوگا, کوئی پیچھے کھڑا ہوگا, پٹے کے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو یہ کالی پٹی ہمارے یہاں ہے فیضان مدینہ. اس وقت یہ تب میری بھی توجہ نہیں تھی. اب ہر آہستہ آہستہ تجربات ہوتے ہیں, ذہن میں کچھ وسعت یا ترقی ہوتی ہے, تو یوں اب یہ ذہن بنا میرا کہ یہ لکیر, یہ ایک ٹائم سے بنا ہوا ہے ذہن کہ لکیر کا, لیکن آج بات پر بات نکلی تو میں نے عرض کیا کہ اگر یوں ہو جائے تو انشاءاللہ صف جو نا وہ درست کرنے میں مدد ملے گی. لیکن یہ لکیر بھی ہو اور دماغ بھی سیٹ ہو, ورنہ دماغ سیٹ نہیں ہوتا نا, آگے پیچھے سرکتے رہتے ہیں, کھسکتے رہتے ہیں. چلو کھسک گئے کوئی بات نہیں, تو جیسے کھسک گئے نا, پتہ چل گیا کھسک گئے, تو واپس کھسک جائیں اور اب پٹی پہ آ جائیں. سب اگر یہ کریں گے نا, تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, آدمی دھکا لگ جاتا ہے, کوئی پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے, کچھ پاؤں سون ہو جاتا ہے کبھی, یا کسی کا دھکا لگ جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو آگے پیچھے اگر آپ ہو بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ فوراً صف کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کر لیں, شامل کر لیں. اگر سب یہ کر لیں گے نا تب بھی انشاءاللہ وہ سب درست ہو جائے گی. ہاں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگوٹھا نہیں ہٹنا چاہیے, جیسے کیل گڑی ہوئی ہو. ہاں تو چلو کیل گاڑ لو, پھر بھی سب سیٹ رہے گی. لیکن پھر یہ بھی ویسے افواہ ہے کیل گاڑنے کا, یہ مشہور زمانے سے سنا ہوا ہے, ایسا کچھ ہے نہیں. ویسے ضرورتاً تو 2 قدم چلنے کی بھی اجازت ہے نماز میں, تو اس طرح تھوڑا بہت آگے پیچھے آدمی سرک جاتا ہے, سیٹ کر سکتا ہے اپنے آپ کو. سب اس مسئلے کو سمجھیں گے نا, جہاں مسائل سمجھنے والے لوگ ہوں تو وہاں تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے. تو یہ کہ یہاں تو مسائل سمجھنے والے کافی تعداد میں, لیکن جو مسائل سمجھتے ہیں بیچارے, ان کو مسائل سمجھنے والوں سے واسطہ نہیں پڑتا, وہ اپنے حساب سے تو یوں صف سیدھی بن نہیں پاتی. اور یہ صف سیدھی کرنا واجب ہے. جس نے صف میں خود صف کو خراب کیا وہ گناہگار ہوگا. اپنی کوشش پوری کرنی ہے کہ میرا ٹخنا, میری گردن, میرا کندھا, میرا سینہ, یہ سب ایک سیدھ میں ہو. یعنی سمجھو کہ اس سرے سے اگر کوئی کھڑا ہو کر تیر چھوڑ دے تو صف ایسی سیدھی ہو کہ تیر نکل جائے, کسی کو ٹچ نہ کرے, لگے نہیں کسی کو. لیکن یہاں تو پہلا ہی آدمی گر جائے گا, دوسرا تو گرے گا ہی گرے گا. اب تیر کا دور نہیں ہے, مثال تیر کی دی گئی ہے, تو وہ گولی مارے اس طرح بالکل جس کا نشانہ درست ہو, تو بالکل وہ تیر جو ہے نا وہ سامنے دیوار میں پہنچ جائے, کسی بھی بندے کو ٹچ نہ کرے گولی. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مثال ہے, ٹرائی نہیں کرنا, سمجھانے کے لیے. اتنی سیدھی ہو صف, اتنی تاکید ہے صف کی. صف میں اختلاف ہوگا تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف کر دے گا, اور اس طرح کی. تو کیا نہیں ہے آج کل ہمارے دلوں میں, کتنے اختلاف ہے. 2 بھائی کا سیٹ ہے. اللہ پاک رحم کرے. بس صف سیدھی نہیں ہوتی, بہت آزمائش ہے. میں نے یہاں ہم پڑھتے ہیں نا 5-7 اسلامی بھائی ہوتے ہیں, صف سیدھی نہیں ہوتی. بارہا نوٹ کیا میں نے, بولتا بھی ہوں کبھی. اب میں بھی آ گیا کرسی پر, پہلے تو ورنہ وہ ایڑی رکھ کر اور کچھ نہ کچھ ترکیب بنانے کی کوشش کرتا تھا, لیکن یہ کہ
یہ آگے ہو جائے گا، یہ پیچھے ہو جائے گا. تو اب یہ کہ آگے پیچھے ہو بھی گیا تو یہ اتنا سمجھ نہیں آتی کہ تھوڑا سرک کے واپس سیٹ ہو جائے، نہ ذہن نہیں ہوتا اتنا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.